الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، گزشتہ جمعہ کی نشست کے اندر والد کی شان پر ہم نے گفتگو سماعت کی تھی، اور آج کی جمعہ کی نشست میں والدہ کی شان یعنی ماں کی شان پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلام ارشاد فرمایا، اس بہت سارے کلام میں سے مختصر کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں خدمت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا بھی ذکر مبارک ہوا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی تبلیغ، بہت ساری باتوں کو، آپ کے معجزات، اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ لیکن میں جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ جس کا تعلق ماں کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی ایک نبی کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور ایک رسول کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو میں ابھی جملے بول رہا ہوں اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کا باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، باپ کا بھی بہت مقام اور مرتبہ ہے جو ہم نے گزشتہ نشست کے اندر سماعت کیا۔ ماں کا ذکر خیر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بطور خاص اس لیے ہے کہ آپ کے والد نہیں تھے، اللہ کریم نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ چونکہ ماں تھی تو پھر ماں ہی کا تذکرہ ہوا اور ماں ہی کا ذکر مبارک آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ جناب عیسیٰ جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کریم نے چاہا کہ میں اپنی قدرت کا اظہار کروں۔ قانون تو یہ ہے کہ ماں باپ بچے کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں، تو میں اس کے خلاف کروں، یعنی بغیر باپ کے میں دنیا کے اندر ایک بچہ بھیجوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری قدرت کتنی ہے اور میری طاقت کتنی ہے، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو رب کائنات نے اپنی اس قدرت کا اظہار کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کا انتخاب کیا، اور عیسیٰ کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے جناب مریم سلام اللہ علیہا
آپ کا انتخاب کیا۔ 16ویں سپارے کے اندر سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ یہ کہانی موجود ہے، لیکن میں وہ جملے بولنا چاہتا ہوں جو جناب مریم نے اس وقت بولے کہ جب اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کا ارادہ کیا اور مریم کو خبر دی گئی۔ جناب مریم نبی نہیں ہیں، چونکہ نبوت عورتوں کے اندر کبھی بھی منتقل نہیں ہوئی، نبی جب بھی ہوا ہے وہ مرد ہوا ہے، اور مردوں ہی کے اندر نبوت کو اللہ کریم نے ہمیشہ سے رکھا ہے۔ نبیوں سے اللہ کی ہم کلامی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہی کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن جناب مریم نبی نہیں ہیں، لیکن نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے رب نے اتنا اونچا مقام کیا کہ اللہ نے مریم کے ساتھ کلام فرمایا۔ یہ جناب مریم کے اعلیٰ مقام اور اونچے منصب کی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ رب کائنات نے جناب مریم کے خوف کو دور کیا۔ وہ خوف کیا تھا جب رب کائنات نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ یوں تیرے ذریعے میں اپنا ایک نبی بھیجنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر، تیرا نکاح نہیں ہوگا، تیری شادی نہیں ہوگی، بغیر نکاح کے میں ایک بچہ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں اور میں اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب مریم نے اس ڈر کا اظہار کیا جو آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ مولا جب میں بچہ لے کے اپنے خاندان میں جاؤں گی تو لوگ تانے ماریں گے، لوگ کہیں گے کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری شادی نہیں ہوئی، بغیر نکاح کے تو بچہ کہاں سے لے کے آگے، ان لکی ھذا، یہ کہاں سے بچہ آیا ہے، لوگ سوال کریں گے، تانے ماریں گے، طنز کے تیر ان کی زبانوں سے نکلیں گے۔ تو مولا کائنات میں سامنا کیسے کروں گا زمانے کا، اور میں کیسے جواب دوں گی زمانے کو، کیسے لوگوں کو بتاؤں گی، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھوں گی؟ تو رب کائنات نے کہا فاشارت الی، اے مریم آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے اور خاموش ہو جانا ہے۔ جب بچہ لے کر، عیسیٰ لے کر آپ خاندان میں جائیں گے، سوال اٹھیں گے، لوگ بولیں گے اور لفظ کسے جائیں گے اور طنز کے تیر چلائے جائیں گے، لیکن مریم آپ نے نہیں بولنا، آپ نے اشارہ کرنا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں۔ اب یہ بڑا عجیب الشان ایک معاملہ تھا۔ جناب مریم نے ایسا ہی کیا، پیارے عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، آپ نے پیارے عیسیٰ کو اٹھایا، آپ قوم کے اندر تشریف فرما ہو گئی، وہی سوالات قوم کے اندر گردش کرنے لگے، مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا، بغیر شادی کے تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الی، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، بچہ خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں، میں اپنی پاکیزگی کی گواہی نہیں دیتی، بچے سے پوچھو، بچہ بتائے گا۔ لوگوں نے آگے سے وہی کہا جو انہیں کہنا چاہیے تھا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو بنگوڑے میں ہے، 3 دن کا بچہ تو بولتا نہیں ہوتا، بولنے کے لیے 2 سال کی عمر چاہیے، 4 سال کی عمر چاہیے، یہ کیسے بولے گا؟ لوگوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ کیسے بولے گا، کیسے کلام کرے گا، یہ تو 3 دن کا ہے، یہ بنگوڑے کے اندر ہے، بنگوڑے میں بچے بولا نہیں کرتے۔ بات بالکل ایسی ہی تھی، چونکہ بچہ جب پہنچتا ہے 2 سال میں، 3 سال میں، پھر وہ سمجھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بولنا سیکھتا ہے، تو بنگوڑے میں تو کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ تو جناب مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا ہے، خود بتائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ مریم بتاؤ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کلام کیسے کرے گا، حالانکہ یہ بنگوڑے کے اندر ہے۔ جب لوگوں نے تانا مارا جناب عیسیٰ کی ماں مریم پر، تو اس موقع پر جب جناب عیسیٰ کی عمر 3 دن تھی، آپ نے بنگوڑے کے اندر عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہاں یہ عظیم الشان خطبہ اپنے اندر بڑے نکات رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، ہر جملہ اس کا سیکھنے کے لائق ہے، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس تقریر کا ایک جملہ جسے میں اپنے عنوان کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کیا کہا، سنو میری ماں کے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، انی عبداللہ، میں رب کا بندہ بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ پہلے ہی آتے ہی اپنے رب کا نام لیا، میں رب کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی میں کتاب کا عالم ہوں۔ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے۔
14 सदियां बाद यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर और सोशल मीडिया पर ये एक कैंपेन चलाई जा रही है और गुमराह लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं। 40 साल के बाद उन्होंने जाकर ऐलान किया कि लोगों मैं नबी हूं, इससे पहले उन्हें पता नहीं था। जनाब, पता होना और होता है, ऐलान होना और होता है। आपने कुरान का मकाम पढ़ के क्या ये बात नहीं समझी कि नबी तो बंगूड़े में भी नबी होता है? ऐसा नहीं कि दुनिया में आएगा तो फिर ओहदा मिलेगा, ओहदा तो पहले से मौजूद होता है। ऐलान तब होता है जब अल्लाह का हुक्म वारिद होता है। जनाब, जब ईसा की शान ये है जो मुक्तदी है रसूलुल्लाह के कि वो बंगूड़े में आते ही 3 दिन की उम्र है, क्या कहते हैं? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूं, मैं किताब का आलिम बन के आया हूं और रब ने मुझे नबूवत का नूर दे के दुनिया के अंदर भिजवाया। तो नबी बंगूड़े के अंदर भी नबी होता है। और साथ आपने क्या कहा? आप फरमाते हैं जालानी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, कहते मैं जिधर जिधर जाऊंगा बरकत मेरे साथ साथ जाएगी, क्योंकि नबी का वजूद मसऊद वो बरकतों की कान होता है। नबी जिस फिजा में सांस लेता है अल्लाह उन हवाओं के अंदर भी बरकत पैदा फरमा देता है। और नबी के कदम के साथ जो खाक लगती है अल्लाह उस खाक के अंदर भी शिफा और बरकत पैदा फरमा देता है। ये कुरान पाक का नजरिया है। आप फरमाते मैं बरकत साथ लेके आया हूं, जिधर जाता हूं बरकत मेरे साथ साथ चलती है। और फिर आपने अपने मकासद अजीमा को बयान किया कि मैं दुनिया के अंदर क्यों आया हूं। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया, मुझे ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया। मा दुम्तु हय्या, मैं जब तक जिंदा हूं मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, तलकीन करता रहूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं ज़कात देता रहूंगा, तलकीन करता रहूंगा कि मालों को पाक करने के लिए अल्लाह की राह के अंदर ज़कात की अदायगी करो। फिर आपने अजीम शान जुमला बोला जो हमारे उन्वान के साथ ताल्लुक रखता था। जनाब ईसा ने क्या कहा? ऐ लोगो सुनो, मैं नबी हूं, मैं किताब का आलिम हूं, मैं जिधर जाता हूं बरकत मेरे साथ साथ होती है। मुझे नमाज का हुक्म, मुझे ज़कात का हुक्म, जब तक जिंदा हूं सजदा करता रहूंगा। और साथ आपने क्या कहा? जब तक जिंदा हूं वह बर्रम बिवालिदाती, मैं मां के साथ उसने सलूक करता रहूंगा। यानी ओहदों में से सबसे बड़ा ओहदा है। हमारे ओहदे तो इस ओहदे के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखते, क्योंकि हमारे ओहदे वक्ती हैं, इनकी लिमिट होती है, ये महदूद होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। किसी के पास कोई डिग्री है, ओहदा है, बहुत दूर तक चले तो वो खाली सांस जब तक चलती रहती है वो ओहदा वहां पर ही चलता है। जनाब, डॉक्टर जब तक जिंदा है डॉक्टर है, मरने के बाद कभी किसी ने नहीं कहा डॉक्टर जा रहा है, लोग कहते हैं मैयत जा रही है। जनाब, जर्नल जब तक जिंदा है जर्नल है, मरने के बाद किसी ने नहीं कहा जर्नल जा रहा है, कहते मैयत जा रही है। ये दुनियावी ओहदे सांस निकलते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जनाब, मैं उस ओहदे की बात कर रहा हूं दुनिया में तो कायम रहता ही रहता है। अल्लाह इस ओहदे का नूर ओहदे वाले को अशर के दिन भी अदा फरमाएगा। कौन सा ओहदा है? नबूवत का ओहदा, रिसालत का ओहदा, जिस ओहदे का कोई मदे मुकाबिल नहीं, जिस ओहदे के बराबर का कोई नहीं। मैंने जुमला इसलिए बोला कि दुनिया का ओहदा रखते हुए अगर किसी की अकल फिसल जाए, किसी की जुबान फिसल जाए और किसी का दिमाग खराब हो जाए और कहे मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे माँ बाप जाहिल हैं, बैकवर्ड हैं, जमाना कहां पहुंच गया, मेरे माँ बाप को खबर नहीं है, वो पुराने दौर के हैं, उसे समझना चाहिए कि तेरे ओहदे, तेरे तकब्बुर, तेरे गरूर ने ये जो जुमले तेरे लबों पे लाए हैं, तेरे ओहदे की कोई हैसियत नहीं। जिन्हें रब ने नबूवत का नूर दिया था वो भी कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे मां से उसने सलूक करते रहेंगे। वह बर्रम बिवालिदाती, मैं मां से उसने सलूक, बाप तो था ही नहीं, क्योंकि बगैर बाप के पैदा किया ना। ऐसा नहीं था कि बाप होता तो बाप के साथ उसने सलूक नहीं होता। यानी जब भी कुरान ने बात की है उसने सलूक करना है, खिदमत करनी है और इनके साथ लगा के रखना है, इन्हें राजी रखना है और इन्हें शफकत रहमदिली के साथ
ساری زندگی نبھا کے رکھنا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ ہوا ہے، والدین کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن آج ہمارا موضوع سخن وہ والدہ ہے، یعنی ماں ہے۔ یعنی میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہا کہ نبی جہاں نبوت کی ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں رسالت کی بات کرتے ہیں، جہاں توحید کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، جہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جہاں بتوں کے خلاف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بت اچھے نہیں ہیں، رب کے دربار میں آ جاؤ، 7 نبیوں کی عملی تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ نبی یہ بتاتے ہیں ہم بھی ماں باپ کی خدمت کریں گے، تم نے بھی ماں باپ کی خدمت کرنی، اس نے سلوک کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، نبی تو پہلے ہی بڑے بلند ہیں۔ یعنی اگر ماں یا باپ کی خدمت سے کوئی چھوٹا ہوتا تو جناب عیسیٰ یہ اعلان نہ کرتے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب تک زندہ ہوں میں اس میں سلوک کروں گا، میں نیکی کروں گا۔ منع کیا کہ ماں باپ کی خدمت سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا بھی ہو تو رب اسے اونچا بنا دیتا۔ یعنی اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے، مقام پانا چاہتا ہے، وہ ماں اور باپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائے، اللہ کریم اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ خوبی کتنی اونچی خوبی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف کے اندر یہ سیکھنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عملی باتیں اس وقت بتائی جب جوانی کا عالم تھا اور جوانی کے حال کے اندر لوگوں کو طلب تھی، انہوں نے نماز پڑھ کے سکھائی ہے، ہمیں ماں کی خدمت کر کے سکھائیں۔ ماں تو تھی نہیں، خدمت کیسے کرتے؟ باپ تو تھا نہیں، حضور رحمت عالم دنیا میں آئے نہیں تو والد پہلے چلے گئے، حضور تشریف لائے 5 سال بعد ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ لیکن ابو داؤد شریف کے ایک حدیث کے اندر میرے محبوب نے منظر لوگوں کو بیان فرمایا کہ ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے اور ان ہستیوں کو راضی کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ بیٹے نے ساری زندگی کیسے لگا کے رکھنی ہے جن کے ذریعے رب نے دنیا کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا حضور رحمت عالم مقام جعرانہ پہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ غرباء کے اندر آقا حضور رحمت عالم، جعرانہ ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آقا حضور گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، میں نوخیز نوجوان تھا، یعنی ابھی میں جوانی میں قدم رکھ رہا تھا اور سب کے ساتھ میری ملاقات نہیں تھی، سب لوگوں کو میں جانتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میری عمر یہ تھی، میں نے کیا دیکھا فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَةٌ، آقا حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، ایسے ہی یعنی تقسیم کرتے کرتے ایک خاتون آ گئی، صحابہ کا مجمع ہے، لوگ اکٹھے ہیں، ایک عورت آ گئی۔ لما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھا، یہ خاتون تھی، وہ اس مقام پر آئی جہاں گوشت تقسیم ہو رہا تھا۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا، بسط لہا رداءہ، تو آقا حضور نے اپنی چادر کو اتارا اور اتار کر زمین پہ بچھایا۔ مقام جعرانہ وہاں پہ گوشت تقسیم ہو رہا تھا، آپ نے چادر کو زمین پر بچھایا۔ جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو کوئی چیز بچھا کر کہتے ہیں حضرت آپ یہاں پر بیٹھیے، تو دل میں سوال پیدا ہوا یہ کون خوش بخت ہے، یہ کون اونچا مقام رکھنے والی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر بیٹھنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ آقا حضور نے جب چادر کو بٹھایا فقعدت علیہ، وہ عورت جب آئی تو آقا حضور نے اس عورت کو اس چادر پر بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا عورت کون ہے، پہلی میری ملاقات تھی، تو میں نے ساتھ والوں سے سوال کیا من ہذہ، یہ خاتون کون ہے؟ یعنی میرے دل میں تجسس تھا جسے نبی کریم اتنی عزت سے نواز رہے ہیں، جسے اتنا مقام دے رہے ہیں، جسے اتنا مرتبہ دے رہے ہیں، یہ خاتون کون ہے جسے آمنہ کے لال کی چادر پر بیٹھنے کی سعادت میسر آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جب عورت بیٹھ گئی میں نے سوال کیا، قالو، تو مجھے صحابہ نے جواب دیا، امہ التی ارضعتہ، فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے سونے مصطفیٰ کو دودھ پلایا تھا۔ میرے محبوب کی رضائی ماں، حقیقی ماں نہیں،
وہ عورت جو کہ عربوں کے اندر آپ کو رواج تھا اور ہم معروف اور مشہور سنتے ہیں کہ اماں حلیمہ سعدیہ، آپ نے آقا حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی. قبیلہ اور تھا، خاندان اور تھا، قبیلہ بنو سعد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ رشتہ داری کے اندر رسول اللہ کے کچھ نہیں لگتے تھے، خالی ایک دودھ پلانے کا جو رشتہ قائم ہوا، اس رشتے کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی چادر کو بچھایا، اپنی چادر کے اوپر امی جان کو بٹھا کر سامنے والوں کو سبق پڑھایا کہ لوگوں دیکھو، اگر میں رضائی ماں کا اتنا ادب کرتا ہوں تو بتاؤ حقیقی ماں کا کتنا ادب کرتا ہوں گا. اگر میری وہ ماں ہوتی جو حقیقتاً میری ماں ہے اماں آمینہ، تو میں اس کا کتنا ادب کرتا، اس کا کتنا احترام کرتا. مانا یہ کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کرام کو اس بات کی تبلیغ دی کہ ماں کا رشتہ یہ عظیم رشتہ ہے، اور جب تک بندہ زندہ رہے اور ماں حیات ہے، بندے کو چاہیے لگا کے رکھے. سعادت مندیاں اسی میں ہیں اور عزتیں اسی میں ہیں، ترقیاں اسی میں ہیں. کچھ پانا چاہتا ہے ماں کے قدموں میں جھک جائے، اللہ زمانے کی سے عزتیں عطا فرما دے گا. اچھا، یہ جو ماں کی خدمت والی خوبی ہے، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں نا، فلاں بندہ نمازی بڑا ہے جی، نفل پڑھتا ہے جی، تہجد پڑھتا ہے جی، فلاں سخی بڑا ہے جی، فلاں کے اندر یہ خوبی. یہ سیرت کے کچھ پہلو ہوتے ہیں اور کچھ بندوں میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بندے معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں. ایک بندے کا نام آپ سنتے ہیں، اور جب عشق کی دنیا کی بات آتی ہے تو اس کا نام بڑے زور و شور کے ساتھ لیا جاتا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، لیکن دور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکی. کرن کے رہنے والے تھے، سرکار سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، صحابی نہیں بن سکے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابی بننے کے رستے میں رکاوٹ کیا آئی؟ ماں کی خدمت. ایک مرتبہ ماں سے اجازت لے کے یہ مدینے آ بھی گئے تھے. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضور گھر میں نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آمینہ کے لال کے متعلق، تو بتایا گیا کہ سرکار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے واپس کرن جانا ہے، چونکہ میں نے ماں سے اتنی ہی اجازت لی تھی، میری ملاقات نصیبوں میں نہیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور جب صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، وہ فیصلہ کر کے واپس گھر میں آئے، تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ محبوب نے مجھ سے پوچھا کہ میرا عاشق تو نہیں آیا تھا، مجھے گھر سے اپنے عاشق کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی یہ عشق کی دنیا کا بادشاہ ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. تو اس موقع پر میرے محبوب نے جو جملہ بولا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام ہر طرف پھیلے گا، یمن سے تمہارے پاس مدد آئے گی. مدد یعنی فوجی وہاں سے آئیں گے جو اسلام کے لشکر کے اندر شریک ہوں گے. تو اس یمن کے علاقے سے جب مدد آئے گی تو اس کے اندر ایک بندہ ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کے سینے پر برس کی بیماری کا ایک داغ ہوگا، اور اس بندے کی خوبی یہ ہے وہ ٹوٹ کر اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے. پہلو بہت سارے تھے، عاشق رسول ہے، نمازی ہے، حب کرتا ہے، محبت کرتا ہے. فرمایا اے عمر، وہ بندہ تمہارے پاس جب آئے، چونکہ آقا حضور رحمت عالم جانتے تھے ابو بکر کے دور میں نہیں آئے گا، آئے گا عمر کے دور میں، اس لیے خطاب بھی جناب عمر سے کیا. عمر تمہارے دور میں جب وہ آئے تو اس سے ملاقات کرنا، اور ملاقات کر کے اپنے لیے بھی دعا کرنا اور میری امت کے لیے بھی دعا کروانا. یہ خوبی کتنی بڑی ہے، کس وجہ سے اللہ نے مقام دیا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رائیں دیکھتا رہتا یمن کے رستے کی، وہاں سے فوجی آتے میرے دستے میں شامل ہوتے کہ کب کوئی ایسا دستہ آئے گا جس کے اندر اس عاشق کا پتہ مجھے ملے گا جس عاشق کا پتہ مجھے آمینہ کے لال نے عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں ہر آنے والا قافلہ میں اس سے سوال کرتا، افیکم اویس، اے آنے والو یمن سے تمہارے اندر کوئی اویس نام کا بندہ تو نہیں؟ کہتے ہیں ہر بار مجھے جواب ملتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا تو میں نے سوال کیا، تو ایک
بندہ جسے میں نے دیکھا اور دیکھ کر مجھے لگا کہ کہیں یہ وہ نہ ہو جس کے متعلق مجھے محبوب نے فرمایا ہے، تو میں نے پوچھا انت اویس بن عامر، کیا آپ یمن سے آئے ہو، کرن کے علاقے سے ہو اور آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ اس نے کہا نعم امیر المومنین، میرا نام اویس بن عامر ہے۔ وَكَانَ بِكَ بَرْسٌ فَبَرَى مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، کہا ذرا اپنی قمیض اٹھا کے مجھے دکھاؤ، کیا کبھی تمہیں برس کی بیماری ہوئی تھی، بعد میں شفا یاب ہو گئے اور ابھی ایک درہم کے برابر نشان موجود ہے؟ اس نے وہ قمیض اٹھا کے دکھائی، وہ نشان موجود تھا، کہا ہاں مجھے بیماری ہوئی تھی، پھر میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا، لک والدتن، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ یعنی جس خوبی کی بنا پر رسول اللہ نے مجھے تیرا تعارف کروایا تھا، بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نعم میری ماں زندہ ہے۔ اور جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس اویس کو کہا لہو والدتن ہوا بیہا برن، میں نے آمنہ کے لال سے سنا ہے کہ اس کی ماں اس وقت زندہ ہوگی اور ماں کا سب سے بڑا وہ خدمتگار ہوگا۔ یعنی تیری یہ خوبی میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، بتا ماں زندہ ہے اور کیا تم ماں کا خدمتگار ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میری ماں بھی زندہ ہے اور میں ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، اور اتنی بڑی خدمت کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت ہی رکاوٹ بنی آمنہ کے لال کی زیارت میں، یعنی میں ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا۔ حالات اس طرح کے تھے، میں کہتا ہوں اف ہے ان بندوں پہ جو ماں تڑپتی چھوڑ کے 40 دن تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، ماں تڑپتی چھوڑ کے جناب یہ فلاں نیکی کے کام میں بندہ جا رہا ہے۔ ماں یا باپ اگر گھر کے اندر اولاد کی خدمت کے ضرورت مند ہے، دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جہاد کے متلاشیوں کو بھی یہی پیغام دیا، اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے تمہیں تلوار چلانے کا اجر ثواب ملے، فرمایا ماں اور باپ کی خدمت میں مصروف ہو جاؤ، گھر بیٹھے اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب اویس کرنی کی شان بیان فرمائی، فرمایا تمہارے متعلق ہمیں رسول اللہ نے فرمایا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا اویس اتنا اونچا بندہ ہے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے رب نے اتنا مقام دیا ہے، فرمایا اگر یہ اللہ کی ذات پر کسی معاملے میں قسم اٹھا دے رب اس کی قسم کو پورا فرما دے، یعنی یہ کچھ مانگے اللہ سے اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر اگلا جملہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اے عمر اگر ہو سکے اویس سے تیری ملاقات ہو جائے جو ماں کا بہت بڑا خدمتگار ہے، ایسا کرنا، اپنی بخشش کی بھی دعا کروانا، میری امت کی بخشش کی بھی دعا کروانا۔ اور میں کہتا ہوں میرے محبوب کریم علیہ السلام کو امت کی کتنی فکر تھی، امت سے کتنا پیار تھا، حالانکہ ساری زندگی خود بھی دعائیں کرتے رہے، لیکن سرکار کو پتا تھا ماں کا خدمتگار بندہ ہے، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں، جو مانگتا ہے رب عطا فرماتا ہے۔ تو جناب عمر کو ڈیوٹی لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، عمر ملاقات ہو جائے ماں کے خدمتگار اویس کے ساتھ، ایسا کرنا اپنے لیے بھی دعا کروانا اور ساتھ میری امت کے لیے بھی دعا کروانا، تاکہ امت کے حق کے اندر اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ یعنی میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، اگر بندہ کو یہ چاہتا ہے گھر بیٹھے حج مل جائے، گھر بیٹھے عمرہ مل جائے، گھر بیٹھے جہاد مل جائے، تو آپ کو دنیا کے اندر کوئی ایسی نیکی نہیں ملے گی، ایک کام کرے تین اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ صرف ایک نیکی ایسی ہے، گھر بیٹھے جہاد حج عمرہ، یہ اجر بندے کو میسر آ سکتا ہے۔ اور یہ ٹائم بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اس صحبت میں بیٹھنا یا یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے ہماری وجہ سے ہماری ماں کی آنکھوں میں اشک نہ آئے، ہماری وجہ سے ہمارے باپ کی آنکھوں میں اشک نہ آئے، ہمیں ہمارا باپ دیکھے، ہمارے کرتوت ایسے ہوں کہ باپ کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے، یعنی ہم آئیڈیل ایسے بنے، کردار اپنا ایسے رکھیں، گفتار ایسی رکھیں، بول چال ایسی رکھیں، ہمارے حالات ایسے ہوں جو ابا جی کہیں اس بات کو لبیک کہہ کر
اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، نظر جھکا کے ساری زندگی گزارنا، یہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، کبھی 2 سال تو کبھی 5 سال تو کبھی 10 سال، لیکن یہی وہ 10 سال ہوتے ہیں اگر بندے نے نظر جھکا کے گزار دیے، ساری زندگی اللہ اسے عزت ہی عطا فرمائے گا، اتنا رب عطا کرے گا یہ سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ حدیث آپ سماعت کریں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہتا ہے انی اشتہل جہاد، حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ولا اقدر علی، میرے جسم میں قوت نہیں ہے، کوئی معذوری انہیں تھی، میں میدان میں نہیں جا سکتا، جہاد تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں نہیں جا سکتا وہاں۔ تو آقا حضور نے سوال کیا، حل بقی من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے؟ کوئی زندہ ہے؟ مانا یہ کہ دونوں کی خدمت پر اجر ہے اور بے شمار اجر ہے، ماں زندہ ہو تو ماں، باپ زندہ ہو تو باپ، اور دونوں ہوں یہ تو کمال ہی کمال۔ آقا حضور نے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ خالی ماں زندہ ہے، حضور نے فرمایا حل بقی من والدیک، دونوں میں سے، والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس بندے نے عرض کی نعم امی، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، فرمایا پھر تلوار لے کے میدان میں نہ آ بلکہ جا ماں کی خدمت میں مصروف ہو جا۔ یعنی یہ ایک ڈیوٹی ہے جو اولاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، کیونکہ یہ کام ماں کرتی رہی ہے، یہ کام باپ کرتا رہا ہے۔ جب ہم بے سکت تھے اور اپنے جسم سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے تھے، یہ سارے کام ماں اور باپ نے کیے۔ پھر آج ہم کڑیل جوان ہوئے اور ہمارے سینے کے اندر زور آیا اور خون کے اندر جوانی اور گرمی آئی اور ہم یہ سمجھے یہ بیک ورڈ ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی، انہیں سمجھ نہیں چلتی زمانہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ جناب یہ زمانے کا پیچ و تاب ہے، یہ بدلتے ہوئے حالات، ایک باری ہماری تھی اور اب باری والدین کی آئے گی۔ وہ اس حالت میں آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جسم سے مکھی نہ اڑا سکیں، وہ ٹائلٹ نہ جا سکیں، وہ کچھ کھا پی نہ سکیں، یہ ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان ہوگا۔ رب پلٹ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کل ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، آج بدلے میں یہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آقا حضور نے فرمایا جا میدان میں نہ، گھر چلا جا، ماں کی خدمت کے اندر مصروف ہو جا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جو وظیفہ میں نے تمہیں دیا ہے اگر تو نے یہ وظیفہ کیا، یعنی ماں کی خدمت کے اندر مصروف رہا، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، فرمایا گھر بیٹھے بیٹھے رب تجھے حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے رب تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی۔ اور میں اکثر اس بات کو محسوس کرتا ہوں، یہ سب کے حصے میں نہیں آتی، اولاد تو ساری ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن وہ منتخب کوئی ایک ہوتا ہے جو رات اپنی ماں کے نام لگا دیتا ہے، جو مال اپنے باپ کے نام لگا دیتا ہے، جو سب کچھ ماں باپ پہ نچھاور کر، وہ کوئی انتخاب ایک ہوتا ہے۔ کیوں؟ رب کسی نیکی کی وجہ سے اسے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی بہت عقل مندی اور دنائی نہیں ہے کہ میں تو سائیڈ پہ ہو گیا، میرا مال بھی نہیں لگ رہا، میرا ٹائم بھی بچ رہا ہے، میں نے وہ تو وہی جا رہا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ نہیں جناب، یہ بڑی سعادت مندی ہے، یہ سعادت مندی رب نے اسے عطا فرمائی، اسے عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث بھی سماعت کر لیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام حضرت معاویہ بن جائمہ آپ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معاک، حضور میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ جہاد کروں۔ دیکھیں ایک نماز وہ ہے جو آپ یہاں پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کو حضور کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوئی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جہاد یہ 14 صدیاں بعد بندہ کرے، اور ایک جہاد یہ ہے سونا نبی میدان میں ہو تو بندہ تلوار پکڑ کے میدان میں جائے۔ بندے نے آ کے عرض کی حضور میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور وجہ کیا ہے؟ ابتغی بذالک وجہ اللہ، یہ ارادہ اس لیے ہے میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب رسول اللہ اس بندے سے واقف تھے تو سرکار نے پوچھا وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو جیتا رہے، سلامت رہے، بتا تیری ماں زندہ ہے؟
کیونکہ سرکار گھر کی خبر رکھتے تھے نا. یہ تو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے, ماں کو اس کی ضرورت ہے, میں تو اسے لے جاؤں گا, میدان میں جانے والے اور بھی بہت ہیں, لیکن اس کے گھر میں اس کی ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نعم میری ماں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا نہ واپس چلا جا, ماں کی خدمت میں مصروف ہو جا, جہاد میں نہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے بڑا شوق تھا اس بات کا, میں بائیں طرف سے پھر آ گیا, لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی, پہلے دائیں طرف سے سوال کیا, میں بائیں طرف سے پھر آ گیا, پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. سرکار نے پھر کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سلامت رہے, جہاد میں نہ جا ماں کی خدمت میں مصروف ہو جا. کہتا ہے تھوڑا رش اور بڑا تو میں سیدھا درمیان سے آ گیا, پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف, تیسری مرتبہ میں سیدھا درمیان سے آ گیا. میں نے پھر آ کے عرض کیا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں تلوار آپ کے ساتھ میدان میں جا کے چلاؤں تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. اب تیسری مرتبہ میرے محبوب نے جو جملہ بولا وہ کیا تھا؟ فرمایا ویحکا الزم رجلاہا فثم الجنہ. فرمایا تو جنت تلوار پکڑ کے میدان میں دیکھنا چاہتا ہے, تیری جنت تو رب نے تیرے ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہے. واپس پلٹ کے چلا جا, جہاد میں نہ جا, ماں کی خدمت میں مصروف ہو جا, وہاں پر تیری جنت ہے اور وہاں پر تیری راحت ہے. اللہ کریم جن کی مائیں حیات ہیں خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, دعائیں ان کے لیے کریں, تحفے بھیجیں انہیں, استغفار کا تحفہ, درود کا تحفہ, سورت فاتحہ کا تحفہ, کچھ نہ کچھ پڑھ کے ڈیلی بیس پر انہیں دیتے رہیں تاکہ ان کی روح کو پتا چلے کہ ہم دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑ کے آئیں. یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹے, یہ فائدہ نہیں ہے 4 بیٹے سارے نکھٹو ہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا انہیں, وہ مصروف ہیں, اتنی دوڑ لگی, ٹائم ہی نہیں ان کے پاس, نہ دعا کے لیے نہ کوئی تحفہ. اولاد کا فائدہ یہ ہے کہ اولاد جانے کے بعد ماں باپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے, اور وہ تحفہ یہی ہوتا ہے کبھی سورت فاتحہ, کبھی درود, کبھی سورت اخلاص, کبھی استغفار, کبھی کچھ اور پڑھ کر ماں باپ کی روحوں کو اصال کرتے رہیں. جب جب ان کی روحیں ٹھنڈی ہوں گی تو اللہ ان کی روحوں کا زندگی میں بھی آپ کو فائز عطا فرمائے گا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو قبول فرمائے.